حضرت نوح علیہ السلام ابتدائی دور کے پیغمبر ہیں اور ببلیکل لٹریچر میں انہیں نوح کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق کے علاقے میزوپوٹیمیا میں مبعوث ہوئے تھے اور طویل عرصے تک دین الہی کی تبلیغ کرتے رہے، مگر بہت کم لوگ ان کی دعوت پر ایمان لائے۔ آخر کار عظیم طوفان کے ذریعے ان کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا، سوائے مسلمین کے کہ چند مومن لوگوں کو چھوڑ کر ان کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی بنائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں اس وقت کے اہل ایمان کو بٹھایا اور یوں یہ کشتی طوفان میں بہتی رہی، اور آخر کار جب طوفان نوح ختم ہوا تو یہ کشتی مشرقی ترکی کے ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور اس کے بعد جو اہل ایمان تھے وہ اس کشتی سے نکلے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قرآن پاک میں جس مقام پر کشتی نوح رکی تھی اسے جودی پہاڑ کہا گیا ہے، اور جودی پہاڑ آرارات جو ماؤنٹین رینج ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ فی الحال اس کے اوپر ابھی بھی کرسچن اور مسلم سکالرز میں جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، کیونکہ جینیسس میں ماؤنٹین آرارات استعمال ہوا ہے، جبکہ قرآن نے جودی پہاڑ کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جو لینڈسکیپ ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر راوی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہلے شہر کے پاس سے بہتا تھا، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے لینڈسکیپ چینج ہوتا گیا تو اس کی جو بہنے کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہوتی گئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر آج ماؤنٹین آرارات ہے اس جگہ کو اس زمانے میں جودی پہاڑ کہا جاتا ہو، یا اس زمانے کے لوگ جودی پہاڑ بولتے ہوں۔ بعد میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے ریجنل چینجز آئیں اور اس پہاڑ کا نام چینج ہو کر آرارات ہو گیا ہو، اور جودی پہاڑ اس کی ایک رینج کو انہوں نے نام دے دیا ہو، کیونکہ یہ واقعہ 5000 سال قبل کا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ کشتی محفوظ رہے گی اور بعد کے زمانے میں دریافت ہوگی، اور اس زمانے میں دریافت ہو کر یہ ان لوگوں کے لیے ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جائے گی۔ سورہ قمر میں حضرت نوح کے تذکرے کے بعد یہ آیت آئی ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے کشتی کو نشانی کے لیے چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے سوچنے والا۔ سورہ العنکبوت میں بھی کہا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور پھر ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا ہے، یا ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بتا دی۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب ہوائی پرواز کا دور آیا تو لوگوں نے آرارات کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے برف کے ذخائر میں یعنی گلیشیئرز میں ایک کشتی کے آثار دیکھے۔ بہت کوششوں کے باوجود اور بہت زیادہ ریسرچ کے باوجود کچھ خاطرہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ 21ویں صدی میں جب گلوبل وارمنگ کا فینومینا سٹارٹ ہوا اور گلیشیئرز میلٹ ہونے لگے تو کوہ ارارات کے اوپر سے پرواز کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی ایک کشتی کوہ ارارات پر موجود ہے۔ اس کے بعد ترکی اور چین کے مسیحیوں کا ایک گروپ پہنچا اور انہوں نے جدید آلات کی مدد سے اس کشتی کو دریافت کیا، اور کاربن ڈیٹنگ کے پروسیس کے ذریعے اس کشتی کی عمر جو ہے وہ معلوم کی کہ یہ کس قدر قدیم ہے۔ کاربن ڈیٹنگ کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اس کشتی کی جو عمر ہے یا اس کشتی کا جو تعلق ہے اسی زمانے سے ہے جب کہ طوفان نوح آیا تھا، اور اس کی دریافت کی یہ جو رپورٹنگ ہے یہ میڈیا میں آ چکی ہیں، اور ہانگ کانگ کے ایک ڈاکومنٹری فلم میکر نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں غالباً یہ ایک واضح نشانی ہے۔ انسان ہزاروں سالوں سے کشتیاں بناتا چلا آ رہا ہے، لیکن کوئی بھی کشتی اپنی ایج سے زیادہ نہیں ٹک پائی، اور نہ آپ کو زمانے کی تاریخ میں کوئی ایسی قدیم کشتی ملتی ہے۔
کیونکہ لکڑی کی فطرت میں ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد بوسیدہ ہو جاتی ہے اور بوسیدہ ہونے کے بعد کمپلیٹلی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ کشتیوں کی تاریخ میں کہ ان دی ہسٹری آف بوٹ میکنگ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک ایکسیپشن ہے، اور اس کشتی کے متعلق یہ ہے کہ اس کو جو بنانے کا علم تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی کی تھی کہ وہ اس کشتی کو بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس پلان کے اوپر، اس نقشے کے اوپر کام کر رہے تھے جس کی آرکیٹیکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، یعنی کہ جو انجینئرنگ ورک تھا وہ خدا کی ذات سے تھا۔ اب جب یہ کشتی بنائی گئی تو یہ گاڈ کے پلانز میں تھا کہ یہ کشتی طوفان میں بہتی ہوئی ایک پہاڑ پر رکے گی، اور اس پہاڑ میں ایک فطری عمل ہوگا گلیشیئرز کا، جو کہ اس کشتی کو چھپا لے گا اور محفوظ کر لے گا، اور یوں کسی زمانے میں یعنی وقت کی تاریخ میں گلوبل وارمنگ کا ایک فینومینا سٹارٹ ہوگا، گلیشیئرز میلٹ ہوں گے، اور گلیشیئر میلٹ ہونے کے بعد یہ کشتی نشانی کے طور پر دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ اس چیز پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ابھی بھی ببلیکل لٹریچر کو چھوڑ کر، یعنی کہ جو ڈیووٹڈ کرسچنز ہیں ان کو چھوڑ کر، جو موسٹلی ان کی کمیونٹی ہے وہ طوفان نوح کو اور کشتی نوح کو، یعنی کہ نوح آرک کو ایک متھ سمجھتی ہے۔ اور قرآن پاک نے اس دور میں، جب قرآن پاک نے اپنے نزول کے وقت یہ انڈیکیشن کی تھی کہ یہ کشتی جو ہے یہ قیامت سے پہلے یعنی کہ آخر الزماں میں ظاہر ہوگی اور ہماری نشانی کے طور پر لوگوں کے سامنے آئے گی۔ یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ کنٹمپلیشن کے لیے ہیں، یعنی غور و فکر کے لیے ہیں، اور اس کشتی کا قیامت سے پہلے لوگوں میں ظاہر ہونا یعنی اس کا واضح ہونا اس بات کی نشانی ہے اور علامت ہے کہ جس طرح طوفان نوح آیا تھا اور اس نے زمین کا جو ایک سسٹم ہے اس کو ڈسرپٹ کر دیا تھا، اسی طرح ایک اور طوفان برپا ہونے والا ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ وہ طوفان 5000 سال قبل آیا تھا، اور اس طوفان میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جتنے بھی خدا کی ذات کی نفی کرنے والے تھے، جتنے بھی بدکار اور گناہ گار تھے، وہ اس طوفان میں غرق ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو مومنین، جو اہل ایمان بچے، ان سے ایک نئی دنیا کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی کہ نیو سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئیں۔ تو موجودہ جو دنیا میں انسان ہیں یہ اولاد نوح سے ہیں، تو اسی طرح جو قیامت کا طوفان ہوگا، یعنی کہ جو قیامت کا زلزلہ برپا ہونا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام لوگوں کو غرق کر دے گی جو کہ نان بلیورز ہیں، جو کہ اس کی ذات کو ٹھکرانے والے ہیں، اور جو اس کے منتخب یعنی کہ نیک لوگ ہوں گے جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے ہیں، ان سے ایک نئی دنیا، ایک نیا جہاں کا آغاز ہوگا جسے ہم جنت کہتے ہیں۔ اب یوٹیوب پر اور اس طرح ڈیفرنٹ سائٹس پر اس کی ڈاکومنٹری کے بارے میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آرکیالوجسٹ ہیں یہ کافی عرصے سے اس چیز کی تلاش کر رہے تھے۔ بیسیکلی آرکیالوجی از ون آف مائی پیشن، اور مجھے مطلب کہ اس سے کافی حد تک لگاؤ ہے، اینڈ وہ لگاؤ انہی وجہ سے ہے کہ جو آرکیالوجسٹ ہوتے ہیں وہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں نیچر کے اوپر، سو اس وجہ سے یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے، اینڈ اٹ اسٹلز رن ان مائی بلڈ، اور میرا اس میں کافی انٹرسٹ ہے۔ سو آپ ان چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں آن لائن۔ دیر آر سم اوتھینٹک ویڈیوز اویلیبل ود قرآنک اینڈ ببلیکل ریفرنسز، اور فی الحال ابھی بھی ڈیبیٹ ہے ماؤنٹین عرارات اور ماؤنٹین جودی کے درمیان، کیونکہ جو جودی پہاڑ ہے یہ عرارات کا جو ایک رینج ہے یعنی کہ ماؤنٹین رینج ہے، یہ اسی کا ایک پارٹ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو کہ چینج آتا ہے لینڈسکیپ میں، 5000 سال میں جو چینجز آئے ہیں، جو جودی کا نام ہے وہ چینج کر کے عرارات رکھ دیا گیا ہو، کیونکہ ببلیکل لٹریچر میں کافی عربک یعنی کہ جو آسمانی نام ہیں ان کو چینج کر کے
وہ نام رکھے گئے ہیں جو ان کی زبان کے اعتبار سے ان کو سوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ نوح کو نوا کہتے ہیں۔ سو ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اوریجنالٹی سے نیم چینج کر کے اس کو موجودہ زمانے میں اس پہاڑ کو آرارت کہتے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جو کشتی نوح ہے اس نے دریافت ہونا ہو، مگر کاربن ڈیٹنگ کے ساتھ اور پراپر ایک اوتھینٹسٹی کے ساتھ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو کشتی ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اور اسی طرح دنیا جو یہ علاقہ ہے، جو یہ ساری رینج ہے، اس میں اس کشتی کے کچھ نہ کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، اور آرمینین ٹریڈیشن میں اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔